دنیا میں جینے کے لیے جن لوازمات کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جن چیزوں کو ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اس پر ہم آخری عمر تک محنت کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگ ایسے ملیں گے آپ کو کہ جنہوں نے کم آخری عمر میں زندگی کے سب کچھ اپنے بچوں کے حوالے کر کے وہ راہ خدا میں نہ گیا ہو۔ بہت کم لوگ ملے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے جو بچے ہیں ان کے کھانے پینے کے حساب کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، اسی لیے ان کو بڑھاپے تک کام میں لگائے رکھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے بہت سارے ایسے مسئلے دیکھے ہیں کہ اگر آپ بنگلے میں کام نہیں کر سکتے، کارخانے میں کام نہیں کر سکتے، کسی فیکٹری میں محنت نہیں کر سکتے، تو ان کو چاہیے کہ کم سے کم ایک پان ڈبہ لے کے بھی بیٹھ جائے۔ اور بہت سارے لوگوں کو اگر یہ موقع میسر آتا ہے کہ ان کے بچوں نے ان کو فری کر دیا کہ ابا آپ کی اب عمر ہو گئی ہے، آپ اپنے گھر بیٹھے، ہم آپ کی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے، ہم آپ کی خدمت کریں گے کیونکہ ہم آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے بچے ہیں، یہ دکان آپ نے دلائی ہے، یہ کاروبار آپ نے ہم کو دلایا ہے، یہ دھن دولت، یہ مکان، یہ سرمایہ سب تو آپ ہی کی محنت کا نتیجہ ہے، لہذا آپ اپنے گھر بیٹھیے۔ مگر ہم نے اکثر ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ انہیں موقع میسر آیا ہے، کچھ تو مجبوری کی بنیاد پر خدا کے راہ میں نہ لگ پائے، اور کچھ کو موقع میسر آیا بھی تھا مگر اس کا نفس اس کے طرف ابھی مائل نہیں ہوا، اس کا دل اس کے طرف ابھی مائل نہیں ہوا، اس نے فکر آخرت اپنے ابھی ذہن میں بٹھایا نہیں، جس کی بنیاد پر جو ہے آج تک وہ اپنے خدا کی راہ میں لگ نہیں سکے، دنیا داری میں ملوث ہو کر کے ان کی چال، ان کی ڈھال، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کے جو ہے زندگی کے تصور سارے کے سارے اسی طرف قائل ہو گئے ہیں۔ بڑھاپے تو پہنچ چکے ہیں، فکر ہے مکان اچھا سے اچھا کیسا بنے، دکان اچھی سے اچھی کیسے بنے، بچے کے کاروبار اچھے سے اچھے کیسے کرائے جائے، یہ سارا تصور تو ہمارے پاس ہے، یہ سارے پلان تو ہم بناتے ہیں، یہ سارے خیالات تو ہمارے دماغ میں آتے ہیں، مگر ہم کبھی یہ سوچتے نہیں کہ یہ تو چند دن کی زندگی ہے۔ ہم نے 10 سال کے لوگوں کو اس دنیا سے جاتے دیکھا، 20 سال کے لوگوں کو دنیا سے جاتے دیکھا، 30 سال کے لوگوں کو دنیا سے جاتے دیکھا، 40 سال، یہاں تک کہ اس کے درمیانی عمر کے بھی لوگوں کو ہم نے دنیا سے جاتے دیکھا۔ جب ہم بتا نہیں سکتے ہیں کہ ہماری عمر کتنی ہے، کوئی ماں کا لال نہیں بتا سکتا میں کتنے سال جیوں گا، چاہے وہ سائنسی اعتبار سے کتنی ترقی کر لے، یہاں تک کہ جو بڑے بڑے سائنسداں ہیں، جو زمین کے تہ کی خبریں دیتا ہے، جو سمندر کی تہ کی خبریں لاتا ہے، جو سورج کی شعاؤں کو اپنے تھرمامیٹر میں قید کر کے جو ہے دنیا کے سامنے اس کی تپش اور اس کی حرارت کو رکھتا ہے، جو سائنسداں یا بڑے بڑے دانشور ہر ایک چیز کو ناپ کر ماپ کر دنیا کے سامنے اس کی حیت اور اس کی اصلیت بتانے کی کوشش کرتا ہے، وہ سب سے بڑا دانشور بھی اپنی موت کے بارے میں نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ یہ خبر اللہ پاک نے کسی کو دی ہی نہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو بتایا ہے تو وہ صرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کے باوجود ہمیں پتا نہیں، ہمیں خبر نہیں، اس کے باوجود ہم دنیا کی تمام تیاریوں میں لگے ہیں، چند دن رہنا ہے،
نہ پتا تو خبر تو معلوم نہیں. ایک امید ہے 60 سال جئیں گے, 70 سال جئیں گے, 80 سال جئیں گے, 90 سال جئیں گے یا 100 سال جئیں گے. اسی آس اور امید پر دنیا آباد کیے جا رہے ہیں, مکان پہ مکان بنائے جا رہے ہیں, پلاٹ پہ پلاٹ کیے جا رہے ہیں, دکان پہ دکان کرے جا رہے ہیں, کاروبار پہ کاروبار سجائے جا رہے ہیں. اللہ اللہ, دھن پہ دھن, دولت پہ دولت, سرمایہ پہ سرمایہ, کیا بولتے ہیں, سونے پہ سونا, چاندی پہ چاندی, جتنا جو کچھ حاصل کر سکے کر لے. ہمیں آخرت جو ہماری سب سے لمبی زندگی ہے, جس کے بارے میں ہم قرآن نے عقیدہ دیا ہے, ہمارے آقا نے بتایا ہے کہ آخرت کی زندگی تمہاری اصلی زندگی ہے, تمہیں وہاں کی تیاری کرنی ہے. وہاں کا تصور بھی ہم نے نہیں کیا, وہاں کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں. یہ چند دنوں کی زندگی کے لیے ہم نے اتنی کاوشیں کر ڈالی, اور آخرت کی زندگی, جس زندگی کو ہمیں ہمیشہ جینا ہے, اللہ پاک نے قرآن کے متعدد آیتوں میں اس آخرت والی زندگی کا ذکر فرما کر جنتیوں کے بارے میں بشارت دی, وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے. دوزخیوں کے بارے میں اللہ پاک نے وعید فرمائی, وہ اسی میں ہمیشہ جلتے رہیں گے. وہ سارے خیالات اور تصور کو ہم نے اپنے ذہن سے محو کر دیا ہے, مٹا ڈالا ہے. ہم نے تو اسی دنیا کو سب کچھ سمجھا ہے. اللہ اللہ, یہی وجہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں تصور آخرت سماتا نہیں ہے, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی امت کو اس کی تعلیم عطا فرمائی ہے کہ اے میرے امتیوں, اے میرے غلاموں, اے میرے کلمہ پڑھنے والوں, اے میرے چاہنے والوں, یہ چند دن کی زندگی پر محنت نہیں کرنا. اللہ جیسے چاہے گا اسی پر راضی رہ کے گزار لینا. آخرت کی زندگی پر محنت کرنا, اس لیے کہ اللہ تمہیں آخرت میں ہمیشہ کی زندگی عطا فرمانے والا ہے. مگر آج وہ تصور ہم نے اپنے ذہن سے نکال دیا ہے. جانتے کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کی بات کا حساب بھی دینا. اور انسان تیاری کب کرتا ہے؟ انسان تیاری کب کرتا ہے کسی چیز کی؟ میں اس سے پہلے کتنی بار بتا چکا ہوں اور پھر بتاتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ, ایک چھاتر, ایک طالب علم, اگر اس کا نام رجسٹر میں ہوتا ہے, ادارے میں ہوتا ہے, اسکول میں ہوتا ہے, تو وہ امتحان کی تیاری کرتا ہے. کیا ہم نے یہ اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ ہم نے اپنا نام کٹوا دیا اسکول سے, اس لیے ہمیں تیاری کی ضرورت نہیں؟ کیا ہم نے اپنے دماغ میں یہ بسا لیا کہ ہمارا تو فہرست سے نام غائب ہے؟ کاش اگر ہم نے اس فکر کو اپنے اوپر لاگو کیا ہوتا تو ہمارا ذہن کچھ کام کرتا. کہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر بہت ساری جگہ آخرت کا ذکر فرمایا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ حساب اور کتاب کا بھی ذکر فرمایا ہے. ہم اپنے ابھی میں پچھلے جمعہ ہی بتا رہا کہ ہمیں باپ کو حساب دینے سے ڈر لگتا ہے, چچا کو حساب دینے سے ڈر لگتا ہے. یہی وجہ سے ہم دکان کا, کاروبار کا, دھندے کا اچھا صحیح حساب رکھتے ہیں. شام میں ابا مانگے گا تو دینا پڑے گا, وفادار بیٹا یہی کرتا ہے. شام میں سیٹ آئے گا تو حساب دینا پڑے گا, وفادار نوکر یہی کرتا ہے. کیا ہم اللہ کے وفادار بندے ہیں؟ کیا ہم نے یہ معمول بنایا ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر لمحے کا حساب بھی اپنے رب کی بارگاہ میں دینا؟ ہم نے تو اس کو دماغ سے ہی نکال دیا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں, بہت سارے لوگ تو یہ دیکھیے مولانا نے قرآن کی آیت پڑھی, انسانوں کو نہیں چھوڑا جائے گا. مولانا آپ ہم سے ہی یہ تاکید کیوں کر رہے ہیں؟ خالی ہم ہی انسان ہے, انسان تو اغیار بھی ہے, اور مذاہب والے بھی انسان ہے.
تو میں اس کے بارے میں اکثر بتاتا ہوں کہ دیکھیے انسان کے اگر 5 بیٹے ہو اور 5 بیٹے میں ایک بیٹا باپ کا وفادار ہو تو وہ وفادار بیٹے کو باپ اس پر بھروسہ کرتا ہے، یقین کرتا ہے، تبھی جا کر کے گھر گرہستی کے سامان خریدنے کے لیے اسی کے ہاتھ میں سب کچھ دیتا ہے۔ جس پر بھروسہ ہی نہیں، جو بے وفا ہے، جو بے یقین ہے، جس کے کردار و افعال پر کوئی بھروسہ نہیں کب کیا کرتے آئے گا، ایک باپ بھی اس پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اور جب شام ہوگی تو ہمارا بیٹا تو یہی سوچتا ہے کیا ہوگا، ابا پوچھیں کہ بول دیں گے، جو ہمارا روز کا معمول ہے ہم وہی کرتے ہیں، جو ہمارا روز کا سسٹم ہے ہم وہی کرتے ہیں، جیسی ہماری زندگی گزرتی ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ مگر ایک وفادار بیٹا جس پر باپ نے بھروسہ کر کے اسے گھر گرہستی کے سامان لانے کے لیے پیسے دیا، رقم دیا، روپیہ دیا، تو وہ وفادار بیٹا ہر بات کو پائی جوڑتا ہے، اس لیے کہ ہم وفادار ہیں تو ہمیں اپنے باپ کے سامنے اپنا صحیح حساب دینا پڑے گا۔ بلا تشبیہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے تم کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے تم، دنیا میں بدے تو بہت ہیں، مذاہب تو بہت ہیں، عقائد تو بہت ہیں، مگر انتخاب تو خدا کی نظر میں تمہاری ہوئی ہے، شناخت تو خدا کی نگاہ میں تمہاری ہوئی ہے، محبوبیت تو اللہ پاک نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اس نے اپنے محبوب کا دامن تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اس لیے دنیا کی فکر چھوڑو، اپنے بارے میں سوچو کہ جب ہم رب کے محبوب کے چاہنے والے ہیں تو ہمارا حساب تو صحیح اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیں پیش کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اگر صحیح معنی میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو، نبی کے غلام سمجھتے ہو، نبی کے نام لیوا سمجھتے ہو، تو دنیا ہی میں اس کی مکمل تیاری کر لو تاکہ کل قیامت کے میدان میں کہیں اللہ کی بارگاہ میں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج یہی تصور ہم نے اپنے دماغ سے نکال دیا، یہی بات ہم نے اپنے ذہن سے نکال دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم پوری زندگی آوارہ گردی میں گزار رہے ہیں۔ ہر ایک بات میں تو آپ کو ہر جمعہ اصلاحی بیان سناتا ہوں، آپ سنتے ہیں۔ میں ایسا مولوی نہیں ہوں کہ آپ کو خالی فضیلتوں کی روایتیں سنا کر آپ کے ہاتھ میں جنت کے ٹکٹ بانٹ دوں، یہ ہاتھ اٹھا دو جنت میں چلے جاؤ، وہ ہاتھ اٹھا دو جنت میں چلے جاؤ، دونوں پاؤں اٹھا دو جنت میں چلے جاؤ۔ ہمارا تو کام ہے صحیح پیغام آپ تک پہنچانا۔ آج فکر آخرت جس کے بارے میں ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا، ہم سوچتے بھی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو دن بھر میں یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمیں کل قیامت میں خدا کی بارگاہ میں حساب دینا۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی اسی ٹاپک پہ آپ کو بیان سنایا تھا، بتایا تھا میں آپ کو کہ جو لوگ رب کی بارگاہ میں حساب دینے سے ڈرتے ہیں، اللہ پاک اس پر کیسی مہربانیاں فرماتا ہے۔ ہم نے تو کبھی یہ سوچا نہیں۔ آج یہی تصور ہمیں آوارہ بنا چکا ہے، یہی خیال ہمیں اللہ رسول کا باغی بنا چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں جانتا کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں کئی مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی، کون نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں، کئی مرتبہ۔ اس عمر فاروق کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم ہم تو چھوڑو، ہم اپنی امت کے، رسول اللہ کی امت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ہمارے دور کے کتنے بڑے خطیب ہوں، کتنے بڑے دانشور ہوں، ان کی تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام بھی اگر 950 سال تک میرے عمر کی شان بیان کرے تو عمر کی شان کو ختم ہی نہیں کی جا سکتی۔ وہ عمر
टकराती हुई रेत है, शिद्दत की धूप है, अपने घर से नंगे पैर गरम गरम रेत पे रख करके निकल पड़े, जंगल की तरफ भाग चले जा रहे हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस मंजर को देखते हैं तो हैरत में पड़ जाते हैं, आवाज लगाते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, कहां तशरीफ ले जा रहे हैं? कहा है उस्मान, अभी कुछ ना पूछो, अभी कुछ ना पूछो, कुछ ना पूछो, कहा कुछ ना पूछो, बस मुझे जाने दो। कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, गरम रेत है, धूप शिद्दत की है, अपने पैरों में जूते तो डाल लेते। अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तुझे मेरे जूते की पड़ी है, मुझे कल खुदा की बारगाह में हिसाब की पड़ी, कल खुदा की बारगाह में मुझे हिसाब देना। अमीरुल मोमिनीन इतना परेशान क्यों है? फरमाते हैं, बैतुल माल का एक ऊंट गुम गया है, मुझे खबर मिली है, लिहाजा मैं बैतुल माल का ऊंट तलाश करने जा रहा हूं, क्योंकि कल मुझे खुदा की बारगाह में हिसाब देना। मेरी अमानत में, मेरी हुकूमत में, मेरे सल्तनत में, मेरे रहते हुए अगर बैतुल माल का एक ऊंट गुम गया तो कल खुदा की बारगाह में मुझे हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कितना आखिरत का तसव्वुर मजबूत था अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक के दिमाग में, जिनको इतनी बसारत लगी हुई हो, जिनको खलीफा रसूल कहा जाता हो, जिनकी अजमत और शान पे अल्लाह कुरान की आयत नाज़िल कर रहा हो, जिनका खुतबा दुनिया के चप्पे चप्पे में पढ़ा जाता हो, उस अमीरुल मोमिनीन का कयामत का तसव्वुर है। और हमने तो अपना दिमाग ऐसा बना लिया है कि हमें क्या करना है, देखा जाएगा जो होगा। मेरे इस्लामी भाई, मैं याद करना चाहता हूं, देखा जाएगा कहने से काम नहीं चलेगा। आज शाबानुल मुअज़्ज़म का ये आखिरी जुमा है। मैंने पिछले जुमा भी आपको बताया था कि इस शाबानुल मुअज़्ज़म में आपने क्या पाया है, क्या खोया है, आपके चेहरे से जाहिर होना चाहिए, आपके किरदार से जाहिर होना चाहिए। मगर आज बस वही हाल जो माजी में था और आज भी हमारा वही हाल है। कुछ भी हमारी जिंदगी में चेंजिंग नहीं आई है। अंदरूनी एतबार से अगर किसी ने अपने अंदर चेंजिंग लाया हो वो तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो मस्जिद का इमाम हूं, मैं देखता हूं ना, वो मेरे पास जो लोग नमाजी नमाज पढ़ते थे वही आ रहे हैं या उससे कुछ ज्यादा हुए। लोगों का अंदाज इबादत कुछ तब्दील हुआ है या वही चल रहा है, मैं तो देख सकता हूं। इसीलिए रमजान आ रहा है, उसकी मुकम्मल तैयारी कर लीजिए, इस रमजान को जाया ना होने दें। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूं, अल्लाह हम सबको रमजान की बेबहा बरकतों से माला माल फरमाए, हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जिनकी सुन्नत बाकी है वो लोग अदा कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।